پیارے بچوں، ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل کے اگلے حصے میں کوا، بندر اور بہت سے دوسرے جانور رہتے تھے، جبکہ پچھلے حصے میں کبوتر، بکرا، بھیڑ اور بہت سے جانوروں کا بسیرا تھا۔ کوے اور کبوتر کی دوستی مشہور تھی۔ کبوتر روزانہ جنگل کے پچھلے حصے سے کوے کے لیے کھانا لے کر آتا، جبکہ کوا سارا دن درخت پر بیٹھا رہتا، کائیں کائیں کرتا اور جب تھک جاتا تو سو کر وقت گزارتا، کیونکہ اسے کوئی کام تو کرنا ہی نہیں تھا۔ اس کا دوست کبوتر روزانہ اس کے لیے کھانا جو لے کر آتا تھا۔ ایک دن کوا صبح سے درخت پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ صبح سے دوپہر اور شام بھی ہو گئی، لیکن کبوتر کوے کے لیے کھانا لے کر آیا ہی نہیں۔ کوے کو بہت بھوک لگی تھی، وہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ کوا پھدک کر نیچے اتر آیا۔ وہ بھوک سے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کس سے کھانا مانگوں۔ اچانک اس کی نظر قطار بنا کر چلنے والی چیونٹیوں پر پڑی۔ کوے نے دیکھا کہ ننھی چیونٹیاں اپنے وزن سے زیادہ بھاری کھانے پینے کی چیزیں لیے جا رہی ہیں۔ کوے نے سوچا ان کے پاس بہت زیادہ کھانا ہے، ضرور یہ مجھے اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے ذرا زور سے چیونٹیوں کو پکارا، پیاری ننھی منھی چیونٹیوں، مجھ کو تھوڑا سا کھانا دے دو۔ چیونٹیاں رک کر اس کو دیکھنے لگی۔ ایک چیونٹی نے کوے کو مخاطب کر کے پوچھا، کوے بھائی، کیا تم بیمار ہو؟ کیا تم اپنے لیے کھانا خود نہیں تلاش کر سکتے؟ کوے نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، میں بیمار تو نہیں ہوں۔ چیونٹی نے کہا، اگر تم بیمار نہیں ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اپنا کھانا خود تلاش کرو۔ کل رات جنگل کے پچھلے حصے میں تیز ہوا کا طوفان آیا تھا، پرندوں کے گھونسلے گر گئے تھے، کچھ جانور اور پرندے زخمی بھی ہیں، ہم تو یہ کھانا انہی کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ چیونٹیوں کا جواب سن کر کوا بہت اداس ہوا، بھوک تو اب زوروں پر تھی، لگتا ہے آج مجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ کوا بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک بندر نظر آیا۔ بندر نے سر پر ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا جو کیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوا زور سے بندر کو پکارنے لگا، بندر میاں، بندر میاں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کیا تم مجھے کچھ کیلے دے سکتے ہو؟ بندر نے کہا، یہ کیلے میں نے اپنے لیے نہیں جمع کیے ہیں، کل رات کے طوفان نے جانوروں اور پرندوں کو بہت متاثر کیا ہے، یہ کیلے تو میں نے ان کے لیے جمع کیے ہیں۔ بندر نے بھی کوے کو منع کر دیا، اوف، اب میں کیا کروں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، میرا دوست کبوتر بھی تو پچھلے حصے میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹ گیا ہو اور وہ پریشان بھی ہو، جب ہی وہ میرے لیے کھانا لے کر نہیں آیا۔ کوا یہ سوچتے ہوئے جنگل کے پچھلے حصے کی طرف اڑنے لگا۔ اس نے دیکھا بھالو کے 2 ننھے ننھے بچے شہد کی بالٹیاں اٹھائے جا رہے ہیں۔ کوا ان سے شہد مانگنے کے خیال سے ان کے قریب آنے لگا۔ اس نے سنا دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، تیز چلو، ہمیں جانوروں کی مدد کے لیے جلدی پہنچنا چاہیے، وہ سخت مشکل میں ہیں۔ یہ سن کر کوے نے شہد مانگنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، نہ ہی مجھے کوئی پریشانی ہے، مجھے اپنا کھانا خود تلاش کرنا ہوگا، ہاں بلکہ اپنے دوستوں کے لیے بھی مجھے کچھ جمع کرنا چاہیے۔
یہ خیال آتے ہی کوے کی بھوک اور کمزوری دور ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا جمع کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل کے سب جانوروں اور پرندوں نے دیکھا کہ کوا اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے کھانے کا سامان لیے تیزی سے اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جانور اور پرندے یہ دیکھ کر کہنے لگے، اوہو، کوا تو بدل گیا۔